السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں ناہی صدیقی اور آج آپ کے لیے بہت ہی اہتمام، بہت ہی محبت کے ساتھ پیچ میک اپ لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا، کیونکہ بہت ہی محنت سے اور بہت ہی زیادہ ڈیٹیلنگ اس ویڈیو میں نے دی ہے۔ بن بنایا تھا، بن کی ویڈیو میں نے انکلوڈ کی اس ویڈیو میں، لیکن یہ ویڈیو بہت لانگ ہو رہی تھی، تو ہیئر سٹائلنگ میں انشاءاللہ اسی ویک میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی۔ سیم سٹائلنگ میں نے یہاں پہ صرف اس کی جو ہے وہ ہائی لائٹس دی ہیں، ڈیٹیل میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہی بن لے کر آؤں گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر اپنا میک اپ، اور ہم یہاں پہ پرو کو شیڈ دے رہے ہیں۔ بالکل نیچرل براؤن کلر ہے، فیسٹ کا جیل ہے، اور میری جو ماڈل ہیں ان کی آئی بروز نیچے کی طرف ہیں اور آرچ بہت زیادہ ہے، تو جب نیچے ڈھلکی ہوئی آئی بروز ہیں تو جب ہم شیڈ لگا رہے ہیں تو اوپر کی طرف ہم نے براؤن شیڈ لگایا۔ اس طرح سے آرچ جو بہت زیادہ نیچے کی طرف ہوئی ہوئی تھی انر والی آئی برو کی شیپ، تو ہم نے اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیا۔ آئی بیس میں لگا رہی ہوں، اور آئی بیس کے لیے میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ کسی اسپیسیفک بیس پہ آپ کو نہیں جانا، لیکن آئی بیس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ نان گریسی ہوتا ہے، اور کسی 45 یا آئیوری ٹی وی پینٹ سٹک بھی آپ لگا سکتی ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے آئی بیس تو، اور لیکن یہ کہ تھوڑا سا وہ گریسی ہوتا ہے، تھوڑا آئلی اور موئسچرائزڈ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم لوز پاؤڈر لگا رہے ہیں۔ آج میں پروڈکٹ کی کمپنی سے زیادہ میں آپ سے کہوں گی کہ شیڈز پہ فوکس کریں، لیکن یہاں پہ پیلٹ جو میں یوز کر رہی ہوں وہ بی بی اے کی پیلٹ یوز کر رہی ہوں، پیچ کلر میں ہے، اور اس کے اندر سارے شیڈز جو ہیں وہ پیچ والے ہی ہیں۔ تو آج مجھے میک اپ کرتے ہوئے بہت مزہ آیا، بہت ٹائم کے بعد آج آپ لوگوں کے لیے میں کام کر رہی تھی، اور میں میک اپ کرتے ہوئے بہت انجوائے کرتی ہوں۔ لٹرلی سفر کی تھکن ہے، ناردرن ایریاز گئے تھے، اور بہرحال آئی واز ناٹ فیلنگ ویل، لیکن آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کے میسیجز مجھے ریسیو ہو رہے تھے کہ آپ کا جو ہے ٹوٹوریل نہیں آیا ہے لاسٹ ویک، تو بس آج دیکھیں سنڈے ہے، مڈ نائٹ رات کے 2 بجے میں آپ کے لیے وائس اوور کر رہی ہوں۔ منڈے کو مجھے جو ہے آن ایئر کرنا ہے، یہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے۔ بیک گراؤنڈ میں کچھ اریٹیٹنگ آوازیں اس کو اوائڈ کیجیے گا، کیونکہ نیبر میں بچے ہیں تو وہ تھوڑا شور مچا رہے ہوتے ہیں۔ لیٹ نائٹ کراچی والوں کی عادت ہے۔ ابھی بھی چھٹیاں پڑی ہوئی ہیں، سمر ویکیشنز ہیں یہاں پر۔ 15 اگست سے اسکول کھلیں گے، تو 15 اگست تک چھٹیاں ہیں، یہ شاید 15 اگست کو کھلیں گے۔ بہرحال تو بچے ابھی تک لیٹ نائٹ جاگ رہے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اپنی اس پہ کام کی طرف۔ تو پیچ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیلٹ جو ہے اس میں پیچ شیڈز ہی ہیں، تو پہلے میں نے پیچ شیڈ اٹھایا، اور اس کے بعد میں نے پیچ کا تھوڑا سا ڈارک کلر میں نے اورنج کلر لیا، کیونکہ میرے ڈریس میں پیچ، اورنج اینڈ مجنڈا کلر آ رہا ہے، تو مجنڈا کلر کی بھی مکسنگ ہم کریں گے۔ یہاں پہ میں براؤن کلر جو میں نے آئی بروز پہ شیڈ لگایا تھا وہی شیڈ میں لگا رہی ہوں۔ آئی لائنر نہیں ہم اس کو کہہ سکتے، جسٹ ایک لائن بنا کر مجھے اس کو اسمرچ کرنا ہے، تو اور لیشز جب آپ لگاتے ہیں تو ایک اسمرچ لائنر بنا ہوا ہوتا ہے، تو آپ کی جو لیشز ہیں وہ اندر سے وائٹ نئی اسکن نظر آتی۔ تو بہرحال یہ، لیکن ابھی مقصد یہاں پہ لائنر لگانا نہیں تھا، بلکہ کچھ نیچرل لک دینے کے لیے براؤن کلر، ڈارک براؤن کلر سے ہم نے اسمجنگ کرنی تھی، تھوڑا سا ڈیپتھ دینی تھی، تو اس کے لیے جو ہے میں نے اس طرح سے لائنر لگا کے اس کو بلینڈ کر دیا، اسمرچ کر دیا۔ اور سیم پیلٹ کے اندر جو گولڈن کلر ہے، ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہیں تک میک اپ بہت اچھا لگ رہا تھا کہ پیچ اینڈ اورنج کلر کو جو بلینڈ کیا تو بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن تھوڑا سا مجھے اس کو گلیمرس کرنا تھا، تو میں نے اس کے اندر گولڈ کلر جو کہ سیم پیلٹ میں، بی بی اے کے پیلٹ میں ہے، تو میں نے وہ اپلائی کیا۔ اور میں موسٹلی پریفرنس ہوتی ہے میری کہ میں فنگر سے اپلائی کروں، اسپیشلی لڈ پہ جو میٹالی کلرز ہیں ان کو میں فنگر سے اپلائی کروں، تاکہ اس کی جو ہے وہ ٹون بہت اچھی آتی ہے، اس کی پگمنٹ بہت زبردست آتی ہے۔ تقریباً ابھی ایک طرف یہاں پہ ہم نے ڈن کیا ہے، دوسرے آئی پہ کریں گے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سو فار میک اپ پسند آ رہا ہوگا، سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ سیم ڈے آپ پریکٹس کیجیے گا۔ اگر آپ کو میرا میک اپ اچھا لگتا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں، اور کام پسند آتا ہے تو لائک کا بٹن پریس کریں، اور نہیں پسند آتا تو ڈس لائک کا بٹن پریس کر دیں۔
آپ لوگ میری آواز بہت پسند کرتے ہیں، لیکن ابھی میری آواز بہت خراب ہوئی ہوئی ہے، فلو ہوا ہوا ہے۔ مجھے یوزلی یہ ہوتا ہے، میری نیند خراب ہوتی ہے تو مجھے فلو ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال 11 ڈیز کا ہمارا ٹرپ تھا، اور اس پورے 11 ڈیز میں سوئی نہیں تھی۔ تو بہرحال یہاں پہ میں پنک کلر ایڈ کر رہی ہوں، شاکنگ پنک کلر، کیونکہ میرے آؤٹ فٹ میں شاکنگ پنک کلر ہے۔ بٹ جب میں نے شاکنگ پنک کلر لگا لیا تو مجھے اتنا مزہ نہیں آ رہا تھا، مجھے پیچ کلر نا زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ آپ مجھے اپنے کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا پنک کلر لگانے سے میک اپ زیادہ انہینس ہوا ہے یا پنک کلر مزے کا نہیں لگ رہا۔ مجھے لٹرلی مزے کا نہیں لگ رہا تھا، تو میں نے اس کو بعد میں اورنج جو بلینڈنگ برش تھا، کیونکہ پروڈکٹ اس میں آلموسٹ لگی ہوئی تھی، تو میں نے بعد میں اس کو جو ہے وہ اورنج سے ہی بلینڈ کر دیا تھا، تو میرا جو پیچ کلر کا کانسیپٹ تھا وہ واپس آ گیا تھا، مجھے اتنا مزہ نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، یہاں پہ برو بون پہ جو میں کلر لگا رہی ہوں وہ وہی گولڈ کلر لگا رہی ہوں جو کہ اسی پیلٹ میں ہے۔ آج سیم پیلٹ سے میں نے کام کیا ہے، اور برشز جو میں یوز کرتی ہوں وہ بی بی اے کے برشز ہوتے ہیں، بیوٹی بلینڈر بھی بی بی اے کے ہوتے ہیں۔ مجھے پرسنلی آئی شیڈز اور یہ جو ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے بی بی اے کے۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اورنج کلر جو میرے برش کے اندر آلریڈی پروڈکٹ موجود تھی، تو میں نے اس کو بلینڈ کر دیا، اور یہاں پہ ہمارا اتنا آئی میک اپ ڈن ہونے کے بعد آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ میں اپنے آئی میک اپ کے بعد جو ہے وہ بیس پر آ جاتی ہوں۔ تو آپ لوگ یہی کرتے ہیں، آپ لوگ ایسا کرتے ہیں، یا آپ کو میرا یہ کرنا ڈسٹرب کرتا ہے؟ کیونکہ آج میری اسٹوڈنٹ جو بچی ہے جو کہ کیمرہ پکڑتی ہے، وہ کہتی ہے میم وہ ڈسٹربنس نہیں ہوتی جو ہمارے ویورز ہیں؟ تو آپ ضرور کامنٹ کر کے یہ بتائیے گا۔ اچھا جی، یہ ہے کہ میری ماڈل کا کمپلیکشن 45 ہے، مجھے 45 اسٹک نہیں ملی، تو میں نے کیا کیا کہ F1 اسٹک یوز کر لی میں نے کرائلون کی، اور اس کے بعد جو میں نے کیک لگایا، کیونکہ میری ماڈل کا کلر جو ہے وہ 45 ہے، تو میں نے 45 کسٹمائز بیس اپنی لگائی۔ جب کہ آپ کیک لگاتے ہیں تو آپ تھوڑا سا لائٹ شیڈ کی طرف ٹی زون ایریا پہ جا سکتے ہیں، لیکن آلریڈی میں نے یہاں پہ اسٹک یوز کی ہے، وہ F1 ہے، تو F1 45 سے فیئر ہوتا ہے، تقریباً آئیوری کا شیڈ ہوتا ہے، آئیوری کلر تھوڑا پنکش وائٹ ہوتا ہے، اور F1 تھوڑا یلوئش وائٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں F1 سے بیس بنا چکی ہوں، ڈیب ڈیب کر کے تھوڑی سی سپیڈ فاسٹ کر دی تھی، تو آپ کو تھوڑا لگ رہا ہوگا کہ ڈریگ کیا ہے، بٹ ڈریگ نہیں کیا ہے، ڈیب ڈیب کر کے ہی ہم نے بیوٹی بلینڈر سے کیا۔ نیک کو بھی ہم نے اسی طرح سے کور کیا، اتنی اسٹک ہم نے اچھی طرح سے بلینڈ کر دی۔ تقریباً بلینڈنگ میں آپ ذرا زیادہ ٹائم دیں، 10 منٹ کی بلینڈنگ کریں۔ اب ٹی زون ایریا پہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی ہی کسٹمائز بیس میں یوز کر رہی ہوں، انڈر آئی پہ یوز کروں گی، اور انڈر آئی پہ جب بھی یوز کریں تو اپنی ماڈل کو ضرور بولیں کہ وہ اوپر کی طرف دیکھیں، انٹل وہ اوپر کی طرف دیکھتے رہیں، تبھی آپ اپنی بیس کو یہاں پہ ڈن کریں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کسٹمائز بیس سے بیس بناتے ہیں تو کسی بھی طرح کی رنکل لائنس وغیرہ نہیں ہوتی، اور بہت زیادہ آپ کو بیس کی کوانٹٹی یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بہت زیادہ آپ کو لوز پاؤڈر یا کمپیکٹ پاؤڈر کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آلریڈی ایک کمپلیٹ سمجھے کہ فارمولا ہے یہ کسٹمائز بیس۔ تو بہرحال ہم یہاں پہ انڈر آئی پہ کریں گے، ہم نوز کے ٹپ پہ کریں گے، ہم چین پہ اپلائی کریں گے، فور ہیڈ پہ اپلائی کریں گے، جسٹ ان ٹی زون ایریاز پہ میں نے یہ 45 بیس یوز کی ہے۔ اچھا، بیس میری اسٹوڈنٹ بنا رہی ہیں، آئی میک اپ میں نے کیا تھا، لپسٹک میں کر رہی ہوتی ہوں، بیس میں اسٹوڈنٹ کو دے دیتی ہوں، لائنر تھوڑا سا لائنر بھی میں اپنی اسٹوڈنٹ کو ہی دے دیتی ہوں۔ تو بہرحال یہ بیس ہاتھ آپ کو لگا ہوگا چینج ہو گیا ہے، تو بالکل صحیح آپ نے نوٹس کیا، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ نوٹس کریں اور مجھے بتائیں، اور یقین کریں کہ آپ لوگ جو مجھے گائیڈ کرتے ہیں، جو مجھے بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح کر لیں یا وہ اس طرح کر لیں، تو وہ میرے لیے بڑا بینیفیشیل ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ہی ویڈیوز سے، یعنی آپ لوگوں کے سجیشن سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور جتنا کچھ آپ لوگ مجھے بتاتے رہیں گے، کیونکہ دیکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ تو بہرحال سو فار ابھی آپ لوگوں کے سامنے یہ نیک کا ہم نے نیک کی بیس کر لی۔ اب یہاں پہ آپ کے بلش آن ہو رہا ہے، اور بلش آن ہم سیم پیلیٹ سے یوز کر رہے ہیں جو کہ بی بی اے کی پیلیٹ، اور پنک کلر کی وہ پیلیٹ ہے، آئی تھنک مجھے بھی نام نہیں یاد آ رہا، اور بلش آن ہائی لائٹر اسی کا یوز کریں گے، کرسٹن کا ہم کانٹور یوز کریں گے، اور کانٹور بعد میں یوز کریں گے کیونکہ میری ماڈل کا فیس جو ہے وہ زیادہ چبی نہیں ہے،
تو کانٹور ہم بعد میں اس لیے کر رہے ہیں، لیکن آپ کانٹور پہلے کر لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ ہم بعد میں اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ اگر ہمیں ضرورت محسوس نہ ہو، کیونکہ ہم پارٹی میک اپ کر رہے ہیں تو زیادہ کانٹور نظر نہ آئے، تو اس لیے ہم بعد میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ پہلے کیجئے گا۔ یہاں پہ ہم ہائی لائٹر کر رہے ہیں۔ یہ ہائی لائٹر بھی بی بی اے کی پیلٹ کا ہی ہے، اور پیلٹ کا نام ابھی میں جو بھول رہی تھی، اس کا فلورنس نام ہے، فلورنس پنک کلر کی پیلٹ ہے، بہت ہی اچھا ہائی لائٹر بھی ان کا۔ تو بہرحال لیکن کوئی بی بی اے نے مجھے اسپانسر نہیں کیا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں کر رہی ہوں۔ جو چیز میں یوز کر رہی ہوتی ہوں وہ میں آپ کو ضرور بتا رہی ہوتی ہوں، وہ اس لیے کہ میں نے اس سے میں جب سیٹسفائی ہوتی ہوں تو وہی چیز میں آپ کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہوں۔ لیکن اگین بار بار یہی کہ آپ نا پروڈکٹ کی طرف نہ جائیں۔ آپ کے پاس جو پروڈکٹ موجود ہے نا، جتنا لوکل پروڈکٹ ہے، جتنا سستا پروڈکٹ ہے، ڈزنٹ میٹر۔ کام میں اگر آپ کی پرفیکشن ہو جائے گی تو سستی چیز سے بھی اچھا کام ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بی بی اے لیں، آپ مورفی لیں، آپ میک لیں، آپ کوئی جو ہے نا ایکسپینسو چیزیں لیں گے تبھی آپ کا میک اپ اچھا ہوگا۔ نہیں، جب آپ کام پہ ایکسپرٹ ہو جائیں گے، جب آپ کی بلینڈنگ اچھی ہوگی تو یقیناً آپ کے کلائنٹ کو بھی آپ کا کام پسند آ جائے گا، اور آپ کی خود کی بھی سیٹسفیکشن ہوگی۔ ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ کو اپنے کام سے سیٹسفائی کبھی بھی نہیں ہونا ہے۔ اپنے اندر خود سے خامی آپ خود سے نکالیں، اپنے فالٹ خود سے نکالیں، اور اگر کوئی آپ کے فالٹ بتائے کہ آپ نے یہ چیز غلطی کی ہے تو اس کو لازمی کنسیڈر کریں، انٹل انلیس جب آپ کو لگے کہ آپ کی کوئی انسلٹ کر رہا ہے، جان بوجھ کے کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو وہاں ضرور آپ جو ہے نا اپنا ری ایکشن ضرور دے دیجئے۔ ری ایکشن دینا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ بہت زیادہ سن رہے ہوتے ہیں تو سنا بھی رہے ہوتے ہیں لوگ۔ اینی ویز یہاں پہ ہم نے کانٹور کیا، کیونکہ تھوڑا سا کانٹور کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ کلر بھی ایڈ ہو جاتا ہے، فیس سلم لگنے لگتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے میری ماڈل کا دیکھا کہ جب ہم نے کانٹور کر لیا تو اس طرح سے فیس تھوڑا سا اور سلم سا اچھا سا لگنے لگا۔ اچھا بھئی، اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ میری ماڈل کی شکل جو ہے وہ ہبا بخاری میں ملتی ہے، تو جب میں بھی میک اپ کر لیتی ہوں تو مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ ہبا بخاری میں ملتی ہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان کے نصیب اللہ پاک اچھے کرے۔ بہت پیاری بچی ہے اور بہت اوبیڈینٹ بچی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نصیب اچھا کرے۔ اچھا، آج میں نے بڑی مشکل سے وائس اوور کیا کیونکہ مجھے کف بھی ہو رہا ہے، تو بہرحال بہت بار ویڈیو کو روک کے میں نے ویڈیو کی ایڈیٹنگ وائس اوور کیا ہے میں نے۔ یہاں پہ ہم مسکارا لگا رہے ہیں۔ مسکارا ونس اگین جو آپ کے پاس ہے آپ وہ لگائیں۔ میرے پاس باب کا مسکارا ہوتا ہے، میں اسی سے سیٹسفائی ہوں تو میں وہی لگاتی ہوں۔ آپ کو جو پسند آئے آپ وہ لگائیں۔ رات کے 2:30 بج رہے ہیں اور یہ آوازیں جو آ رہی ہیں میں انجوائے کر رہی ہوں۔ میں اپنی ٹیرس پہ بیٹھ کے جو ہے اپنا وائس اوور کر رہی ہوں، کیونکہ ڈے ٹائم کل مجھے جو ہے ایک اور شوٹ کرنا ہے آپ لوگوں کے لیے بیک ٹو بیک۔ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے بیک ٹو بیک ویڈیوز لے کر آؤں، تو آپ مجھے ضرور سجیسٹ کریں کہ آپ مجھ سے کیا دیکھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں، کون سے میک اپ آپ زیادہ دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ بہت دل چاہتا ہے کہ میں اسٹائلنگ کی ویڈیو ڈالوں، لیکن آپ لوگ ذرا ویوز کم دیتے ہیں مجھے اسٹائلنگ کی ویڈیوز میں، تو پھر میرا دل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ پھر میں کہتی ہوں بھائی آپ کو میک اپ پسند ہے میرا تو میں میک اپ ہی کروں، ورنہ کافی ساری اسٹائلنگ سوچی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ بناؤں گی، کلائنٹس کے کرتی ہوں، لیکن ویڈیوز میں اس لیے نہیں بناتی کیونکہ ویڈیو بنانا ایک چیز ایک کلپ کو یہ دیکھنا کہ آپ کو دیکھ کے سمجھ بھی آ سکے تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے، اور پھر اتنا ڈیفیکلٹ ٹاسک کرنے کے بعد آپ کی طرف سے کوئی رسپانس نہ ملے تو مزہ نہیں آتا۔ تو ابھی یہاں پہ ہم لیشز لگا رہے 3D لیشز ہیں، لیکن لیشز ہم نے آلریڈی میری ماڈل کی لیشز بہت پیاری ہیں، تو ہم نے صرف آؤٹر کارنر پر ایک ہی لیش کو 2 ہاف کر کے ہم نے صرف آؤٹر کارنر پہ لیشز لگائی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم لائنر یہاں پہ فنش کریں گے، کیونکہ لائنر آلریڈی ہم نے براؤن لائنر لگا لیا تھا اور اس کو ہم نے بلینڈ کر لیا تھا، تو اب ایک لائنر کی ہلکی سی لائن دینی ہوگی، اور میں اپنی اس والی ماڈل پہ بہت کوئی اسپیسیفک لائنر نہیں لگاتی، بہت زیادہ ونگ لائنر نہیں لگاتی، کیونکہ ماشاءاللہ سے آلریڈی بڑی آنکھیں ہیں، جتنی زیادہ آپ لائنر کو ونگ کریں گے، جتنی زیادہ آپ لوئر اس پہ آئی پہ جو ہے بلیک شیڈ ڈالیں گے اتنی ہی زیادہ آئیز بڑی لگیں گی، لیکن جب بڑی آئیز ہیں
تو آپ کو اس کو بڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ ٹو مچ لگے گی۔ چھوٹی آئیز ہوں تو بالکل آپ پیچھے سے مطلب آؤٹر کارنر سے آپ ونگ لگائیں، اندر سے کافی زیادہ ایکسٹینڈ کر لیں، لیکن میری ماڈل کی آلریڈی آئیز بڑی ہیں تو میں بہت زیادہ انر کارنر بھی اور بہت زیادہ آؤٹر کارنر بھی ایکسٹینڈ نہیں کرتی۔ تو یہاں پہ ہلکا سا ہم نے انر کارنر کو ڈن کیا، بہت زیادہ ہم نے نکالا نہیں ہے، ایک صرف نیچرل سا شیپ جو کہ ان کا ہے اسی کو ہم نے فالو کر لیا، کیونکہ جب ہم شیڈز لگاتے ہیں، آئی شیڈز وغیرہ لگاتے ہیں تو انر کارنر بھی ہمارا بلنٹ ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو بھی سیٹ کریں گے۔ آؤٹر کارنر کو آپ نے ہمیشہ نوٹس کیا ہوگا کہ ہم پہلے اوپن کرواتے ہیں اور لیش لائن کا جو آؤٹر کارنر ہے اس پہ ہم لائن بناتے ہیں اور پھر آئیز کو کلوز کر کے ہم لائنر کو مکس کر دیتے ہیں، بلینڈ کر دیتے ہیں یا جوائن کر لیتے ہیں۔ تو مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ بولتے ہیں کہ میری ڈیٹیلنگ آپ کو پسند آتی ہے، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی مجھے دی، کوئی مجھے آپی پیار سے بلاتے ہیں تو آپ کے یہ پیارے پیارے الفاظ مجھے اتنی انکریجمنٹ دیتے ہیں، اور آپ لوگوں کی اتنی ساری دعائیں، اور الحمدللہ آج جہاں پہ بھی ہوں آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ ہوں، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں، اور آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ایک غمزدہ بات کہ ہمیشہ کی طرح جب جب مجھے اپنی گاڑی کی یاد آتی ہے تو بڑا دل اداس ہو جاتا ہے۔ آپ سب دعائیں کر رہے ہوں گے، انشاءاللہ اللہ پاک کوئی نعم البدل دے دے گا، کچھ نہ کچھ کر ہی دے گا، پر لٹرلی بہت یاد آتی ہے۔ یہاں پہ آپ کو لپسٹک میں نے جو دکھائی ہے وہ 228 ہے اور 216 ہے، اس سے ہم میڈورا کی لپسٹک ہے اور لپ لائن کریں گے۔ لپ لائن کرنے میں ہمیشہ جب ہم ماڈلز کی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جب میں ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں تو جو رائٹ سائڈ ہے نا وہ میرے اپوزٹ جاتا ہے، کیونکہ میں لیفٹی ہوں۔ تو ہر میک اپ آرٹسٹ کا ہوتا ہے کہ جو سائڈ آپ کی نہیں پڑتی ہے تو وہاں سے لپس تھوڑے سے بلنٹ ہوتے ہیں، تو ماڈل کو آپ ٹرن کروا کے یا مرر میں جو بیسٹ ہے نا آپ کا میک اپ کا ساتھی، مرر کے سامنے ہم کرتے ہی اسی لیے میک اپ ہیں تاکہ ہمیں جو فلاز اپنے ہیں، جو اپنی غلطیاں ہیں وہ ہمیں نظر آ سکے۔ تو بہرحال ہم نے مرر میں دیکھ کے جو بھی فلاز تھے لپسٹک کے اس کو ہم نے صحیح کیا۔ ہیئر سٹائلنگ کی جیسا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ویڈیو بنائی پوری میں نے ایڈٹ کی، لیکن بہت لمبا ٹائم ہو رہا تھا، تو جسٹ میں نے فائنل لک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ یہ فلاورز جو ہیں آج سے 20 دن پرانے فلاورز ہیں، اور یہ لیک سیف الملوک ہے، وہاں پہ کراؤن بچے بیچ رہے ہوتے ہیں اور سب لوگ اس کو ویئر کر رہے ہوتے ہیں، تو میں نے اپنے سامان میں یہ رکھ لیا تھا۔ تو اس کے فلاورز نکال کے، کراچی میں یہ فلاورز اویلیبل نہیں ہوتے ہیں، پورا سیف الملوک اور ساری جو پہاڑیاں ہیں اس پہ بھرے پڑے ہوئے ہیں یہ فلاورز نا۔ تو بچے بہرحال نیچرل چیزوں کو نکال کے، اور بڑا کوئی آپ کو میں بتاؤں بڑے کمرشل بچے ہیں، پہاڑی بچے۔ بہرحال یہ ہم نے جھومر لگا لیا۔ اچھا ایک اور بات بتاتی چلوں کہ یہ جھومر، یہ جیولری، یہ ڈریس آپ کو رینٹ پہ مل سکتے ہیں، آپ کو گیون نمبر پہ کانٹیکٹ کرنا ہوگا۔ یہ آفر کراچی کے لیے ہی ہے، رینٹ پر اویلیبل ہے۔ تو الحمدللہ یہ رہا فائنل لک، غرارہ ہے، دوپٹہ ہے، 3 گز کا دوپٹہ ہے، بہت پیاری سی شرٹ ہے، بیک سائڈ اس کا شاکنگ پنک کلر کا ہے، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے پنک کو تھوڑا سا بلینڈ کر دیا اور میں نے پیچ کو انہینس کر دیا۔ تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ میک اپ مجھے ضرور بتائیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری فیملی کو، میری ٹیم کو یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ لو یو آل، اللہ حافظ۔